جانے کا راستہ ہے۔ حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام اسحاق، امام احمد، سب کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز میں اس کو تکبیر تحریمہ، یہ جب ہم نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کرتے ہیں اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز میں داخل ہونے کا راستہ ہے، دروازہ ہے، اس کے بغیر بندہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو بندے پہ حلال ہوتی ہیں، لیکن جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے تو وقتی طور پہ جتنی دیر میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اس پہ حرام کر دی جاتی ہیں۔ مثلا کھانا پینا، عام گفتگو، ویسے آپ کسی سے سلام کر سکتے ہیں، اس سے مل سکتے ہیں، عام حالات میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز گفتگو کر سکتے ہیں، بےہودہ نہ ہو۔ لیکن نماز میں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، منع ہو جاتی ہے۔ کھا پی بھی نہیں سکتے، نگاہ کو بھی ادھر ادھر نہیں دوڑا سکتے، اور کسی کو سلام کر بھی نہیں سکتے، سلام کا جواب دے بھی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ کلام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ سلام علت ہے، یعنی سلام نماز سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ جو ہی بندہ سلام کہتا ہے السلام علیکم السلام، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ چیزیں علت یعنی حلال ہو گئی ہیں۔ اب وہ سلام بھی کر سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، عام دنیاوی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نماز میں جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کیا ہے؟ داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور نکلنے کا سلام جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ یا سلام کو علت کہا جاتا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ ایک اور حدیث بھی اگلی حدیث وہ بھی سنتے ہیں اسی باب میں، اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے۔ بہت سے ائمہ کا یہ قول ہے جس میں امام ابو عیسیٰ ترمذی بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ناموں میں سے جو 99 نام ہیں ان میں سے کسی نام کے ساتھ نماز کا آغاز کرے اور تکبیر نہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص سلام پھیرنے سے پہلے بھی وضو ہو جائے تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ وضو کر کے پھر دوبارہ واپس آئے۔ اب اس کے اندر ایک دو باتیں پہلے اسی حدیث کی، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر نفس اللہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو کیا اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نام ہیں؟ اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، کیا ان کے کہنے ایسے اللہ کے نام دوسرے جو ہے وہ لے گا تو کیا نماز کا آغاز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں علماء کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے آپس میں، لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ ہی کہے۔ کیا کہے؟ لفظ اللہ ہی کے ساتھ آغاز کرے، کسی اور رب کے نام کے ساتھ آغاز کرے گا تو آغاز تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہی وہ نماز کا آغاز کرے گا۔ ایک بات یہ ہے، سلام کیا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ تو تین جو ائمہ ہیں، امام شافعی، امام احمد اور دیگر جو ہے امام مالک، ان کے نزدیک فرض ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سلام واجب ہے۔ پر پھر بھی واجب کا معنی بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سلام سے پہلے بھی وضو ہو جائے تو پھر وہی حکم ہے کہ اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جہاں بھی وہ بے وضو ہوا ہے تو چلا جائے، جا کر وضو کرے، کسی سے کلام نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ نہ سلام کرے نہ کلام کرے، خاموشی سے وضو کر کے واپس
واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے۔ اگر اس نے نماز وضو کے لیے کیا، کسی سے کلام کر دیا، کسی کو سلام کر دیا، سلام کا جواب دے دیا، تو پھر وہ نماز میں باقی نہیں رہا، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نئے سر سے اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ سلام سے پہلے سلام لفظ کہنا واجب ہے، وضو ہو گیا تو اب وہ دوبارہ وضو کرے گا، اور کسی سے اگر کلام نہیں کیا تو اسی حالت میں آ کر بیٹھ کر پھر سلام پھیرے گا، اور اگر اسی نے کلام کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا۔ ایک بات اب تکبیر تحریمہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں جن میں ہم لوگ بہت سے غفلت کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، جن نمازوں میں کیا ہے، قیام فرض ہے، فرض نمازیں، سنت نمازیں، ان میں قیام کیا ہے، فرض ہے۔ نفلی نماز آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں، لیکن جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ بھی قیام کی صورت میں کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ ہاں اگر معذور ہے، واقعی کھڑے ہونے کی استطاعت تو نہیں رکھتا، تو جب قیام ساکت ہو جائے گا تو پھر تکبیر تحریمہ بھی وہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہے، لیکن واقعیت طور پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا کہ اتنی دیر بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، تو پھر اس کو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، اس کے بعد وہ جتنا قیام کر سکتے کریں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ویسے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور جب نماز کا ٹائم آئے تو بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر نہیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ بھی کیا ہے، بولو فرض ہے، لہذا کھڑے ہو کر کہنا ہی فرض ہوگا۔ ہاں اگر وہ واقعی آواز ہے، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، لاغر ہے، وہ ایک ایسا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ شریعت میں کیا ہے، معذور ہے۔ قیام اگر ساکت ہو گیا تو پھر وہ تکبیر تحریمہ میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے، نہیں تو پھر اتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو پہلے اس کو تکبیر تحریمہ، یہاں تک بھی علماء نے فرمایا اگر آسرے کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو آسرے کے ساتھ بھی کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد کہہ سکتا ہے۔ ایک بات، اگر کسی بندے نے بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر کھڑا ہو گیا تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، سر کو درد ہو، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا فرض ہے، اور وہ تکبیر تحریمہ بھی جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو، اس کے بعد ٹھیک ہے نا، اتنا کیا آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنی دیر امام کے ہاتھ کر رہے ہیں اتنی دیر ہی آپ کھڑے ہوں، شاید آپ تھک سکتے ہو، نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہوں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، امام کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور بات، بہت سے لوگ ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہوتا ہے اور وہ رکعت پانے کے لیے جلدی جلدی آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوتا، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ضروری مسئلہ ہے، آپ کا قیام فرض ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے یوں کریں اللہ اکبر قیام کریں اور اس کے بعد اللہ اکبر دوسری جگہ تک پھر رکوع میں جائیں، یہ نہیں کہ رکعت پانے کے چکر میں آپ ساری نماز کی حفاظت کر لیں، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر اور سیدھے رکوع میں، ایسا نہیں، کیا فرض ہے ایک لمحے کے لیے اللہ اکبر کھڑے ہو پھر اس کے بعد رکعت جاتی ہے چلی، لیکن آپ اپنی جو ہے وہ کیا کریں، نماز کو ضائع کریں، یہ ضروری ہوتا ہے سمجھنا۔ اس کے بعد اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتا ہے، یعنی امام نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی نہیں اور مقتدی صاحب نے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، تو نماز کا آغاز ہی اس کا کوئی ابتدا ہی نہیں ہوگی اور نماز اس کی نہیں ہوگی، یہ بات نہیں، بہت سے لوگ اس میں بھی جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ لفظ تکبیر جو ہے اس کا تلفظ ضروری ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں، تلفظ ضروری ہے، یعنی لفظ زبان سے اللہ اکبر کہنا، بولو
ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، تلفظ کرنا۔ ہاں جو بندہ تلفظ پہ قادر نہیں ہے، گونگا ہے، زبان کٹی ہوئی ہے، تو پھر وہ بے شک دل میں اللہ اکبر اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بول سکتا ہے، تو زبان سے تلفظ کرنا اللہ اکبر کا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کچھ بھی زبان سے نہیں کرتے، نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا یہ کہ خود بندہ سن سکے، اللہ اکبر، سمجھی بات؟ اتنی آواز میں کہ خود بندہ بہرا نہیں ہے، یہ بیماری ہے تو بہرا والا سن سکے، اللہ اکبر، سمجھی بات؟ اسپیکر میں دوبارہ آواز آ رہا ہے، یہ نہیں ہے دلی میں نماز کا آغاز ہو، بولو یہ ضروری بات ہے، نماز کا آغاز ہو نہیں ہوگا، دل میں اگر کوئی یوں بندہ کہے گا نماز کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اتنی آواز میں کہنا کہ وہ خود ہو سن سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا جی، سنت یہ ہے کہ جب آپ کانوں کی طرف ہاتھ لے جائیں، 3 روایات ہیں، کاندھے کی طرف بھی ہیں، کانوں کے ساتھ لگانے کی بھی ہیں، اور کاندھے کے برابر بھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کانوں کے برابر لے کر جائیں تاکہ تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، کاندھوں والی پہ بھی عمل ہو جائے، ہاتھ کی لو والی پہ بھی، اور اس کے ساتھ بھی ضرور لگا دیں تاکہ تینوں حدیثوں پہ اس صورت میں عمل ہو جاتا ہے۔ کاندھوں سے بھی اوپر ہو گیا، کاندھوں والا بھی اشارہ ہو گیا، اور یہاں بھی، ٹھیک ہے نا جی، لوگ کے سامنے بھی آتے ہیں، ہاتھ ساتھ چھو گئے، تیسری حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یوں جب کریں گے آپ، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ سنت یہ ہے کہ یہاں اللہ اکبر کہیں، یوں کہیں ہاتھ، اس وقت کیا کہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، یہ نہیں یوں کر کے یوں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر ہے، بلکہ سنت کی کیا ہے؟ اللہ اکبر کب کہنا ہے؟ جب آپ نے، بولو یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے، آپ اس کو یہاں جب آپ کے ہاتھ بلند ہے تکبیر کہہ رہے ہیں، اس وقت یہاں اللہ اکبر بار آ کر یہاں ختم ہو، صحیح بات؟ یہ بھی سنت ایک ہے، اگر اس کے کوئی خلاف کرے گا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ لفظ اللہ میں بھی اور اکبر میں بھی غلطی کرتے ہیں، اس کا تلفظ بھی ضروری ہے۔ مثلا اللہ اکبر ہے، اگر کسی بندے نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو یہ جان بوجھ کے کہہ دیا تو یہ تو اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، بھول کے کیا تو تب بھی نماز کا آغاز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سوالیہ انداز رہتا ہے، اللہ اکبر کا معنی ہے کیا اللہ ہے کہ نہیں، سوال ہے، سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اکبر، یعنی اکبر تو جو پہلے حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑی ضرور پڑنا، اکبر، اس میں کوئی سوالیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے کہ نہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس طرح بھی کہنے سے نماز کا آغاز ہو نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو کفر کو پہنچ جاتی ہے، وہ یوں کرتے ہیں اکبر کو اکبار پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اکبار کا معنی ہوتا ہے ڈھول، بالکل معنی ہی تو تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تلفظ کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بول کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ اللہ اکبر ہے، نہ اکبر ہے، نہ اکبار ہے، صحیح بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، موٹا کر کے اللہ کو پڑھنا، یہ اللہ کا ذاتی ہے، اللہ اکبر، یہ اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ آج ہم نے تکبیر تحریمہ کے چند بنیادی مسائل تھے جن کا جاننا ضروری تھا۔ بہت سے لوگ جس کے اندر غلطی کرتے ہیں، تو
جن کو معلوم نہیں تھا بہت سے مسائل معلوم ہو گئے، جن کی قسمت میں تھا جو بیٹھے ہیں، تو اب اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز کو ضائع نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی رہنمائی کرنا، یہ چند ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اتنی آواز میں اللہ اکبر کہنا کہ خود سنے، تلفظ اس کا کرنا ضروری ہے، دل میں نہیں، سمجھ بات نہیں۔ دوسرا سنت طریقہ کیا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں کہ یہاں جب آپ ہاتھ اٹھائیں اس وقت کیا کہیں، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ یہاں سے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے آپ ہاتھ باندھ کے پھر کہیں اللہ اکبر، یہ سمجھ کے اللہ اکبر، ٹھیک، لفظ سے اللہ اکبر بھی استعمال کرنا ہے اور اللہ اکبر کا بعد اس کے اندر غلطی سے بچنا ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں چند جو ہے وہ ضروری ہے، مقتدی سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا، اور خاص طور پہ جب امام رکوع میں ہو تو اس وقت میں بڑے اہتمام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کر کے رکوع میں جانا ہے، نہ یہ کہ ایک رکعت کی خاطر آپ ساری نماز